السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا کمال حلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا انہیں تلاش کرتی ہوئی آئیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ راستے میں حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر سے کہا، تم اپنی والدہ کو بتا دو کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا، نہیں بلکہ آپ اپنی پھوپھی کو بتائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں سے پوچھا کہ حضرت حمزہ کا کیا ہوا؟ ان دونوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے کہ انہیں معلوم ہی نہیں۔ وہ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ صدمے کی شدت سے ان کے دماغ پر اثر نہ پڑ جائے، اس لیے آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی اور پھر انہیں بتایا، جس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے انا للہ پڑھی اور رونے لگیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت حمزہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رشتہ دار عورتوں کی پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں دفن نہ کرتا بلکہ یہیں چھوڑ دیتا، تاکہ کل قیامت کے دن ان کا حشر پرندوں کی پوٹوں اور درندوں کے پپوٹوں سے ہوتا۔ پھر آپ کے فرمانے پر شہداء کے جنازوں کو لایا گیا اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنے لگے، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 9 اور جنازے رکھے جاتے۔ آپ 7 تکبیروں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھتے، پھر 9 جنازے تو اٹھا لیے جاتے لیکن حضرت حمزہ کا جنازہ وہاں ہی رہنے دیا جاتا۔ پھر 9 اور جنازے لائے جاتے، آپ 7 تکبیروں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھتے۔ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے۔ بحوالہ حاکم۔